کہتے ہیں کسی شہر میں ایک مالدار آدمی رہتا تھا۔ اس کا اکلوتا بیٹا تھا جس کا نام حسن تھا۔ ماں باپ اس کی ہر خواہش پوری کرتے اور اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ جب حسن بڑا ہوا تو اس کے ماں باپ نے اس کی شادی کر دی۔ اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ 7 دن تک دعوتیں چلتی رہیں۔ 8ویں روز دلہن کو رخصت کیا گیا۔ دلہن دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، ایسے گھوڑے بیچ کر سوئی کہ پھر صبح ہی اٹھی۔ صبح اس نے دیکھا کہ وہاں اس کا شوہر حسن نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد حسن کی ماں کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے جب حسن کو نہ دیکھا تو بہو سے پوچھا، لیکن بہو کو کیا پتا تھا۔ حسن کی ماں نے اپنے شوہر سے کہا۔ سب ملازموں نے تلاش شروع کر دی مگر کہیں بھی حسن کا پتہ نہ چلا۔ منٹوں میں خوشی کا گھر سوگ میں بدل گیا۔ حسن کے والدین بہت اداس اور ہر وقت روتے رہتے تھے۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ ایک دن حسن کی بیوی نے اپنے سسر سے کہا کہ کیا یہ اچھا نہ ہوگا کہ میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اسی طرح اس کے گھر کو رکھوں جیسے وہ ہوتے تو رکھتے۔ سسر نے کہا، بیٹی جیسی تمہاری مرضی۔ یوں اگلے دن حسن کی بیوی نے مہمان خانہ کھلوا دیا اور ایسی توازیں شروع کر دی کہ دور دور تک چرچے ہونے لگے۔ اپنے ساتھ میکے سے وہ بہت سارے نوکر چاکر، بیش قیمت قالین اور برتن وغیرہ لائی تھی۔ اس نے مہمان خانہ خوب اچھی طرح سجایا اور نوکروں کو خدمت پر لگا دیا۔ اگر 4 مہمان آتے تو ان کی خدمت کے لیے 4 نوکر تواضع میں لگ جاتے۔ 10 مہمان آتے تو 10 نوکر مہمانداری کرتے۔ رفتہ رفتہ یہ خبر حاتم تائی تک پہنچی۔ وہ 100 سواروں کے ساتھ حسن کے گھر پر آ گیا اور 101 نوکروں نے حاتم تائی کا استقبال کیا۔ 3 دن تک خوب مہمانداریاں ہوئی۔ حاتم تائی نے یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر سوچا کہ یہ عورت تو اس لائق ہے کہ اسے شادی کا پیغام دیا جائے۔ اس نے حسن کی بیوی کو پیغام بھجوایا مگر اس نے کہا، جب تک میرے شوہر کا پتہ نہیں چلتا میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ پھر حاتم تائی اگلے ہی روز سفر پر روانہ ہو گیا۔ کئی دن کئی رات مسلسل سفر کرنے کے بعد اس کی زین کا چمڑا بیکار ہو گیا اور اسے نئی زین کی ضرورت پڑی۔ اس نے زین بنانے والے کو تلاش کرنا شروع کیا۔ یوں اس کی ملاقات حسن السراج نام کے ایک شخص سے ہوئی جو زین بناتا تھا۔ اس نے حاتم تائی کی زین الٹ پلٹ کر دیکھی، اس کا ناپ لیا اور وعدہ کیا کہ جلد ہی اسے نئی زین بنا دے گا۔ حسب وعدہ اس نے جلد ہی زین بنا دی۔ حاتم تائی نے زین کے پیسے ادا کیے، اس کے کام کی تعریف کی اور زین لے کر وہ چلنے لگا تو اس کاریگر نے کہا، اپنے پیسے واپس لیجئے اور میری زین لوٹا دیجئے۔ اس نے حاتم تائی سے زین لی اور اس کے چاقو سے اتنے ٹکڑے کر دیے کہ وہ بالکل بیکار ہو گئی۔ حاتم تائی کو اس پر بڑا تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا، آخر ماجرا کیا ہے؟ مگر کاریگر خاموش رہا۔ جب حاتم تائی نے بے حد اصرار کیا تو اس نے کہا، اچھا میں اپنا راز تمہیں بتا دوں گا مگر تم پہلے جوتوں کے کاریگر یوسف کا واقعہ معلوم کر کے مجھ سے بیان کرو۔ یوں حاتم تائی نے کسی اور سے زین بنوائی اور ایک بار پھر سفر پر چل پڑا۔ کئی دنوں تک سفر کرنے کے بعد ایک شہر میں پہنچا۔ وہاں ایک شام وہ مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے جوتوں کے ایک کاریگر کو دیکھا کہ وہ کاریگر جوتا بناتے بناتے مسجد کی سیڑھیوں پر دوڑا اور مینار پر چڑھ کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی دیکھتا رہا، پھر وہ سیڑھیوں سے اتر آیا اور جوتا بنانے میں مشغول ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جوتا رکھا اور مسجد کی طرف دوڑا۔ حاتم تائی نے دیکھا کہ وہ بار بار یہی حرکت کرتا ہے تو اس کے پاس جا کر پوچھا، آپ کون ہیں اور ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، میرا نام یوسف ہے۔ اگر میرا راز جاننا چاہتے ہو تو پہلے تم لوہار یعقوب کا قصہ سناؤ، پھر میں تمہیں اپنا راز بتاؤں گا۔ یوں حاتم تائی اب ایک اور نئے سفر پر روانہ ہوا۔ وہ دن میں چلتا، رات میں آرام کرتا، یہاں تک کہ ایک شہر میں پہنچا۔ وہاں ایک لوہار لوہا کوٹ رہا تھا مگر بار بار ہتھوڑا سندان پر مارنے کے بجائے اپنی پیشانی پر مار لیتا۔ جب وہ کافی زخمی ہو گیا تو اس کے دوست اسے اٹھا کر گھر لے گئے۔ حاتم تائی بھی پیچھے پیچھے چلا۔ جب اس کی حالت قدرے بہتر ہوئی تو حاتم تائی نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میرا نام یعقوب ہے۔ میں تمہیں اس وقت تک نہیں بتاؤں گا جب تک تم مجھ سے داؤد و سمک کا قصہ بیان نہیں کرتے۔ حاتم تائی نے سرد آہ بھری
اور آگے چل پڑا۔ یہ سفر تو اس کی جان کا روگ ہو گیا تھا، معلوم ہوتا تھا کبھی ختم ہی نہ ہوگا۔ داؤد السمک یعنی مچھیرا داؤد، اس نے سوچا وہ کسی دریا کے قریب ہی ملے گا، اور اس کا خیال صحیح تھا۔ اس نے دیکھا ایک آدمی گیہوں، جوار، دالیں وغیرہ سمندر میں پھینکوا رہا ہے۔ حاتم نے کہا، تم کیسے آدمی ہو، اس طرح اناج ضائع کر رہے ہو؟ اس شخص نے کہا، میں کچھ بھی کروں تمہیں اس سے کیا؟ حاتم تائی نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام داؤد السمک ہے، لیکن تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ حاتم تائی نے اس کو اپنی آمد کا قصہ بتایا تو اس نے کہا، میں تمہیں اپنا واقعہ بتا دوں گا، مگر تم پہلے مجھے یہ معلوم کر کے بتاؤ کہ ہوائیں کیوں چلتی ہیں اور بارش کیوں ہوتی ہے۔ حاتم نے سوچا شاید یہ آخری منزل ہے، اس کے بعد ساری گتھیاں سلجھ جائیں گی۔ اس نے پھر سفر شروع کیا۔ راستے میں اسے دو طاقتور آدمی لڑتے ہوئے ملے۔ حاتم کو دیکھ کر وہ رک گئے۔ حاتم نے پوچھا، کیا بات ہے، آپ لوگ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم دونوں جن ہیں اور بھائی بھائی ہیں۔ ہمارے ماں باپ کے پاس پیغمبر سلیمان علیہ السلام کا یہ جادوئی قالین تھا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ان کے انتقال کے بعد یہ کس کو ملنا چاہیے؟ حاتم نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا کہ اس پتھر کو میں دور پھینکتا ہوں، جو شخص بھی اسے پہلے اٹھائے گا وہی اس قالین کا مالک ہوگا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ حاتم تائی نے پوری طاقت سے پتھر دور پھینکا۔ جیسے ہی جن پتھر اٹھانے کے لیے لپکے، حاتم جادوئی قالین بچھا کر اس پر بیٹھ گیا اور کہا، اے قالین، تجھے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی قسم، اڑ اور مجھے ایسی جگہ لے چل جہاں مجھے پتہ چل سکے کہ ہوائیں کیوں چلتی ہیں اور بارش کیوں ہوتی ہے۔ پلک جھپکتے ہی قالین اڑا اور اس قدر اونچا ہو گیا کہ زمین گیند کی طرح نظر آنے لگی۔ 7 سمندر پار کر کے وہ ایک محل پر اترا جو سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آنگن میں ایک بوڑھا بیٹھا ہے جس کے بال دودھ سے بھی زیادہ سفید ہیں۔ بوڑھے نے حاتم کو دیکھ کر پوچھا، تم انسان ہو یا جن؟ یہاں تک کیسے پہنچے؟ بڑے میاں، میں انسان ہوں، حاتم تائی نے کہا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ بوڑھے نے حاتم کو اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور کہا، میں پیغمبر سلیمان علیہ السلام کا جن ہوں۔ انہوں نے مجھے 2 عجیب گھوڑے دیے ہیں۔ ایک گھوڑا جب اڑتا ہے تو آسمان کے چشمے کھل جاتے ہیں اور پانی برسنے لگتا ہے، اور دوسرے کے اڑتے ہی ہوائیں آندھی طوفان کی طرح چلنے لگتی ہیں، لیکن جسے بھی یہ راز معلوم ہو جائے گا وہ زندہ واپس نہیں جا سکتا۔ اس لیے اب تم اپنی موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حاتم نے کہا، ٹھیک ہے، مگر مجھے اجازت دیجیے کہ ایک بار میں اپنے رب کے حضور دعا کر سکوں۔ بوڑھے نے کہا، ٹھیک ہے۔ حاتم تائی نے فوراً جادوئی قالین بچھا دیا اور اس پر دعا کے انداز میں ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو گیا اور قالین سے کہا، پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی قسم، اڑ اور مجھے واپس وہیں پہنچا دے جہاں سے ہم اڑے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قالین اڑا اور محل اور بوڑھا نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ 7 سمندر پار کر کے وہ واپس لوٹا۔ وہاں جن اب بھی لڑ رہے تھے۔ اس نے قالین ان کو دیا اور داؤد السمک کے پاس پہنچا، اسے ساری کہانی سنائی۔ داؤد السمک نے کہا، اب تم میری بات سنو۔ میں ایک معمولی مچھیرا تھا۔ ایک بار میں دریا سے جال کھینچ رہا تھا تو جال مجھے بہت بھاری معلوم ہوا۔ میں نے پوری طاقت سے جال کو کھینچا۔ اتنا وزنی جال میں نے اپنی زندگی میں نہیں کھینچا تھا۔ جال میں مجھے ایک بہت بڑی مچھلی ملی۔ جب ہم اسے ریت میں کھینچ رہے تھے تو اچانک مچھلی پھڑپھڑائی اور ایک موتی اگلا۔ موتی کافی بڑا تھا اور اس کی روشنی سے سارا ساحل منور ہو گیا۔ ہم نے دوڑ کر موتی اٹھایا، مگر اتنی دیر میں مچھلی واپس پانی میں کود گئی۔ موتی میں نے 10,000 دینار میں بیچ دیا۔ اس 10,000 دینار سے میں نے خوب عیش کیے۔ یوں خرچ کرنے پر آؤ تو قارون کا خزانہ بھی کہاں پورا پڑتا ہے۔ اب میرے پیسے ختم ہو رہے ہیں۔ میں نے اپنی ساری دولت اس دریا میں جھونک دی ہے کہ وہ مچھلی ایک بار اور میرے ہاتھ آ جائے، مگر اب میں تھک گیا ہوں۔ تم اپنی تلوار نکالو اور میرا سر تن سے الگ کر دو۔ حاتم تائی نے کہا، 10,000 دینار تمہاری 7 پشتوں کے لیے کافی تھے، مگر تمہارے لالچ نے تمہیں برباد کر دیا۔ اگر خدا کی مرضی یہی ہے کہ تم اپنے کیے کی سزا بھگتو تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد حاتم تائی یعقوب الحداد کے شہر پہنچا
اور اس سے سارا واقعہ بیان کیا۔ تب جا کر یعقوب نے اپنی داستان سنائی۔ اس نے کہا، میں شہر کا سب سے بڑا تاجر تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ سفر میں مجھے 16 سال لگ گئے۔ 16 سال بعد جب میں اپنے شہر واپس پہنچا تو شام ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے قافلے والوں سے کہا کہ آج ہم شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ کل جب ہم پوری شان و شوکت میں شہر میں داخل ہوں گے تو لوگ ہمیں دیکھیں گے کہ مختلف ملکوں کی کیسی نادر اور بیش قیمت چیزیں ہم لائے ہیں۔ اسی طرح ہمارے سامان کی اچھی نمائش ہو جائے گی اور ہمیں دام بھی اچھے ملیں گے۔ قافلے والوں کو میری بات پسند آئی اور یوں سب نے شہر کے باہر ڈیرا ڈال دیا۔ مگر ابھی رات کا ایک پہر بھی نہ گزرا ہوگا کہ گھر والوں کو دیکھنے کے لیے میرا من تڑپنے لگا۔ دل کے ہاتھوں مجبور میں اکیلا شہر میں داخل ہوا۔ جب میں اپنے مکان کے نزدیک آیا تو میں نے دیکھا کہ دیوان خانہ روشن ہے۔ میں نے جھانکا، میری بیوی ایک نوجوان لڑکے سے بات کر رہی تھی اور اسے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھلا رہی تھی، ساتھ ہی پنکھا بھی جل رہی تھی۔ یہ اجنبی کون ہے، میں نے سوچا۔ مجھے اپنی بیوی پر اور ماں پر بہت غصہ آیا کہ انہوں نے میری غیر موجودگی میں ایک اجنبی کو گھر میں آنے دیا۔ غصے میں میری عقل جاتی رہی اور میں نے اپنی ماں، بیوی اور اس نوجوان کو قتل کر دیا اور خاموشی سے واپس چلا آیا۔ اگلے روز ہم شہر میں داخل ہوئے۔ جب میں اپنی حویلی کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں لوگ جمع ہیں اور افسوس کر رہے ہیں۔ میرے واقف کاروں نے بتایا کہ کسی نے بڑی بے دردی سے ایک خاندان کی 3 نسلوں کو ختم کر دیا ہے۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ جس اجنبی کو میں نے قتل کیا وہ میرا ہی بیٹا تھا۔ جب میں سفر پر نکلا تھا تو میری بیوی امید سے تھی، لیکن اس نے اس کا ذکر مجھ سے نہیں کیا تھا۔ اب میرے صدمے کی انتہا نہ رہی۔ میں نے اپنے ہی عزیزوں اور پیاروں کو ختم کر دیا۔ میری تمام دولت چلی گئی اور پھر میں نے لوہار کا کام اختیار کر لیا۔ لیکن جب بھی میں ہتھوڑا اٹھاتا ہوں تو میری ماں سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ بیٹا، کیا میں نے اسی دن کے لیے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا تھا؟ بیوی کہتی ہے، 16 سال میں کوئی ایسا دن نہ گزرا جب میں نے آپ کو یاد نہ کیا ہو، لیکن آپ آئے تو میرے قاتل کے روپ میں آئے۔ بچہ کہتا ہے، بابا ابھی تو میں نے دنیا بھی نہیں دیکھی تھی، کیا کیا امنگیں تھی میری، آپ نے مجھے ختم کر دیا، بالآخر قصور کیا تھا میرا؟ بس ایسے ہی منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومتے رہتے ہیں اور میں سر پر ہتھوڑا دے مارتا ہوں۔ اب مجھ سے یہ درد سہا نہیں جاتا، تم اپنی تلوار نکالو اور میرا سر تن سے جدا کر دو۔ حاتم نے کہا، یہ مصیبت خود تمہاری لائی ہوئی ہے، میں کیوں گنہگار بنوں؟ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے یوسف اسقفی کے پاس گیا اور اسے سارا واقعہ سنا کر کہا، اب تم اپنا راز بتاؤ۔ اس نے کہا، حاتم، میں یہاں مسجد کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے ایک بہت بڑا پرندہ دیکھا جو مینار پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں دوڑتا ہوا گیا اور پرندے کا ایک پیر پکڑ لیا۔ اسی وقت وہ پرندہ اڑا۔ خوف کے مارے میں نے اس کے پیر مضبوطی سے پکڑ لیے۔ کچھ دیر بعد میں نے نیچے دیکھا تو مکان، مسجد کے مینار، انسان سب چھوٹے چھوٹے لگ رہے تھے جیسے کھلونے ہوں۔ پھر سب میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پرندہ مجھے لے کر ایک بڑے محل پر اترا۔ میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑے سے ہال میں ایک بہت بڑی میز رکھی ہے اور اس پر 40 رکابیاں، تشتریاں اور پیالے رکھے ہوئے ہیں جن میں طرح طرح کے کھانے اور پینے کی چیزیں ہیں۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی، اس لیے ہر رکابی سے تھوڑا تھوڑا کھاتا گیا، یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا اور پھر بھی ایک پلیٹ باقی رہ گئی۔ اس کے بعد مجھے پروں کے سرسرانے کی آواز آئی اور میں چھپ گیا۔ 40 پرندے آ کر میز پر بیٹھے، جن میں سے ہر ایک اس پرندے سے مشابہ تھا جس سے میں لٹک کر یہاں آیا تھا۔ جب پرندوں نے دیکھا کہ ان کی پلیٹ میں سے کسی نے تھوڑا سا کھایا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا، جس نے ہماری پلیٹ میں سے کھایا ہے وہی ہمارا جیون ساتھی ہوگا۔ وہ پرندے دراصل ایک جن کی 40 لڑکیاں تھیں۔ جادو کے زور سے انہیں پرندہ بنا دیا گیا تھا۔ جس پلیٹ میں سے میں نے نہیں چکھا تھا وہ پرندہ رونے لگا۔ اس نے کہا، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا جس نے میری رکابی میں سے نہیں کھایا۔ پرندے سورج ڈھلنے کے بعد اپنی اصل شکل میں آ جاتے تھے۔ اب میں ان 39 لڑکیوں کے ساتھ ٹھاٹھ سے رہنے لگا، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا۔ پھر شیطان نے مجھے اکسایا کہ تم 40ویں لڑکی سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے اس 40ویں لڑکی سے اپنا مدعا بیان کیا۔ اس نے غصے میں اپنے پر پھڑپھڑائے
और मैंने देखा कि मैं यही मस्जिद के साए में बैठा हुआ हूँ। बस तभी से मेरी ये हालत हो गई है। अब तो मैं इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। तुम अपनी तलवार निकालो और मेरा सर तन से जुदा कर दो। हातिम ने कहा, ये सब तुम्हारे लालच का नतीजा है। अब तुम ही भुगतो। मैं क्यों अपनी तलवार तुम्हारे खून से दागदार करूं? उसे छोड़कर वो हसन अल सिराज के पास पहुंचा और उसे यूसुफ अस्कफी का किस्सा सुनाया और उससे कहा कि अब तुम अपना राज भी बयान करो। हसन अल सिराज ने कहा, मेरे माँ बाप बहुत मालदार थे और मुझे बहुत चाहते थे। जब मैं शादी के लायक हुआ तो उन्होंने मेरी शादी तय की। बहुत धूमधाम से शादी हुई, मगर शादी की रात मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो मैंने खुद को यहाँ पाया। तब से एक लड़की की सूरत मेरी आंखों में फिरती रहती है। जब मैं किसी की ज़ैन बनाता हूँ तो उसकी शक्ल बन जाती है। फिर मुझे अफसोस होता है कि मेरे महबूब का नक्श किसी और के पास जा रहा है और मैं उससे वापस लेकर ज़ैन को काट डालता हूँ। मगर अब मुझ में जीने की सकत नहीं रही। तुम यूं करो, अपनी तलवार निकालो और मेरा सर तन से जुदा कर दो। अब जाके हातिम ताई ने जाना कि ये वही हसन है जिसकी तलाश में वो निकला था। उसने हसन से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे शहर में ले चलता हूँ। अब तुम सफर की तैयारी करो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी राह देख रहे हैं। हातिम ताई और हसन हवेली पहुंचे और वहाँ खुशी के शादियाने बजने लगे। माँ बाप की खुशी का तो कोई ठिकाना ही न रहा। हसन की मुंह मांगी मुराद मिली और बीवी को शौहर मिल गया। यूं हातिम ताई, जिसकी सखावत का सारे जहान में चर्चा है, वो दोनों को मुबारकबाद देकर अपने मकाम को कूच कर गया।